بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کا مشہور اسلامک چینل پیام محمد ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی بازار سردار خان بھدوہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير
فقال انا والذین معی ثم الذین علی الاثر ثم کعنہ رقص من بقی رواه احمد فی مسندہ. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ رب العالمین کی لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور اپنے نعمتوں سے نوازا. بعد ہو لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کی شروعات ہو چکی ہے. اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو چند دیشوں کے اندر جشن عید میلاد النبی کے نام سے ایک خوشی، ایک عید منائی جاتی ہے. آج انشاءاللہ چند باتیں جشن عید میلاد النبی کے بارے میں کہنے کی کوشش کروں گا. اس میں کئی چیزیں جاننا ضروری ہے کہ جشن عید میلاد النبی کی ایجاد کس نے کیا. سب سے پہلے کس شخص نے اس کے جواز کے بارے میں فتویٰ دیا، کب سے اس کی شروعات ہوئی، کیا عہد نبوی میں یا خلافت راشدہ میں یا کسی بھی صحابہ کے دور میں اس کا وجود رہا ہے. اور آپ مشاہدہ کریں گے یا ہمارے بڑے بزرگوں سے آپ پوچھیں گے، پتہ چلے گا کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے یا کچھ اور پہلے اسی جشن عید میلاد النبی کو وفات رسول کے نام سے منایا جاتا ہے. اب وفات رسول مناتے مناتے بیچارے تھک گئے تو جشن عید میلاد النبی پھر منانا شروع کر دیا. جشن عید میلاد النبی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا جشن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن پر اتسو منانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا. جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، اس کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے. 63 سال کی آپ کی زندگی. 10 سال آپ نے مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کی، اسلام کا پرچار و پرسار کیا، اور 13 سال مدینہ کے اندر آپ رہے، جہاں جا کے اسلام کمپلیٹ ہوا. ان 10 سال کے اندر 10 بار آپ کی زندگی میں آپ کی پیدائش کا وقت ظاہر سی بات ہے آیا تھا. مدینہ میں 13 سال کے اندر ان 13 بار بھی آپ کی پیدائش کا وقت، آپ کا برتھ ڈے آیا تھا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مکہ کے اندر اور نہ ہی مدینہ کے اندر اپنے برتھ ڈے کو کبھی بھی سیلیبریٹ کیا یا اپنے جنم دن کا کبھی اتسو منایا، کوئی جشن منایا. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال کچھ مہینے خلافت رہی، تو انہوں نے ان کے خلافت کی زندگی میں ظاہر سی بات ہے 2-3 بار آیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں منایا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی خلافت ہوئی ہے. ان کے دوران خلافت میں بھی کئی بار یہ موقع آیا ہوگا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں منایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال حاکم رہے، اس میں بھی 12 باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن آیا ہوگا، جنم کا موقع آیا ہوگا، مگر داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں منایا. آپ کے دوسرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کی آخری کڑی 5 سال تک ان کی حکومت رہی. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی زندگی میں بھی 5 باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کا یہ موقع آیا تھا، مگر انہوں نے بھی نہیں منایا. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ رہے، انہوں نے بھی نہیں منایا. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال رہے، انہوں نے بھی 20 باری آیا ہوگا، نہیں منایا. اس کے بعد حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ 3 سال 9 مہینے رہے، انہوں نے بھی نہیں منایا. اس کے تقریباً 100 سال کے بعد جب رافضی عالم نے مقتل حسین کے نام سے جو کتاب لکھی تھی کربلا کے موضوع پر، اس وقت تک بھی یہ بدعت موجود نہیں تھا. اب یہ کب آیا؟ ایک بادشاہ ہے خبیث کا نام آپ یاد کر لیجیے، مظفر الدین اربل ابو سعید کوکبوری، یہ بادشاہ تھا. 630 ہجری کے اندر یہ مرا ہے، انسان دنیا سے گیا ہے. تو 630 ہجری سے کچھ سال پہلے، 150 سال پہلے تقریباً، اس نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلی بار جشن عید میلاد النبی کا ایجاد کیا تھا. بڑے بڑے گانے ناچنے والے، قوالی کہنے والے کو بلایا اس نے، اور سارے میوزک کے آرٹیکلز منگوائے، اور رات بھر ناچ گانے کر کے ان لوگوں نے محفل میلاد کو قائم کیا. اس وقت رافضی ایک عالم تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی بدعت ہمارے سماج کے اندر چل رہے ہیں، جب ان کو آپ ریسرچ کریں گے تو سب کا جو موجد ہے وہ رافضی لوگ ہیں. یہ بیچارے اہل سنت والجماعت کا نام دے کر کے اس پر اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، یہ ان کے بہکاوے کے شکار میں. تو یہ اس کو اس وقت ایک شخص نے فتویٰ دیا اس کے جواز کا. اس کا نام ہے ابو الخطاب عمر ابن الحسن الباروف ابن وحیہ کلبی. سارے عربی میں نام اس لیے تھوڑا سا ٹیڑھا ہوگا. تو عمر ابن الحسن اس کا نام ہے، مین جو نام ہے. یہ انسان جو ہے 635 ہجری کے اندر مرا تھا. اس نے جا کر کے بادشاہ مظفر الدین اربل کے پاس اس نے جشن عید میلاد النبی کے جواز کا فتویٰ دیا. یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 132 کے اندر موجود. اچھا، اس نے صرف فتویٰ نہیں دیا بلکہ ایک کتاب بھی لکھی، اس کا نام ہے التنویر فی مولود السراج المنیر. عربی میں نام ہے، عربی میں پہلی بار کتاب لکھا تھا اس نے. یہ جشن عید میلاد النبی منائے جانے کے حق میں پہلی کتاب ہے اس رافضی عالم. یہ بات کہاں ملی؟ ایک بہت ہی مشہور اور بہت بڑے مصنف ہے، ان کا نام ہے ابن خلقان. ان کی ایک کتاب ہے وفیات العیان، اس کے اندر صفحہ نمبر 449 کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر یہ بات موجود ہے. اب علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے، بخاری کو سمجھایا ہے، ایکسپلین کیا ہے، ان کی ایک کتاب ہے لسان المیزان. اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 اور 96 کے اندر یہ جس نے جشن عید میلاد النبی کا فتویٰ دیا تھا،
اس کو ریسرچ کر کے اس کے کریکٹر کو بیان کیا ہے. لسان المیزان کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کریکٹر کو بیان کیا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو میلاد کا موجد ہے، اس کا انوینٹر ہے، سب سے پہلی بار فتویٰ دینے والا ہے، وہ نہایت ہی خبیث زبان کا تھا. سلف صالحین ائمہ دین صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا، احمق بیوقوف اور تکبر کرنے والا تھا، بہت سست قسم کا انسان تھا. یہ اس کے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان کے اندر ذکر کیا. تو آپ نے جانا کہ یہ کب اس بدعت کو ایجاد کیا، کس نے ایجاد کیا اور کیسے یہ عمل میں آیا. اور اس کے بارے میں ایک اہم بات جاننا ضروری ہے کہ خوشی اور غمی ان دونوں کو احساس کرنا، خوشی کا احساس کرنا اور غمی کا احساس کرنا، یہ اسلام کے اندر جائز ہے. خوشی منانا اور غمی منانا اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں. خوشی اور غمی کا احساس کرنا یہ جائز ہے، اور خوشی اور غمی کو منانا اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. کیسے؟ انسان دو طریقے سے خوش ہوتا ہے اور غمی میں بھی جاتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی اور دین کے وجہ سے بھی. ایک انسان بہت غریب پریشان ہے، اللہ نے اسے مال سے نواز دیا، تو وہ خوش ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میں بہت پریشان تھا، اللہ نے میری روزی روٹی کا راستہ اچھا بنا دیا. خوشی کا وہ احساس کر سکتا ہے، جائز ہے. کسی کو لڑکے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کیا، اللہ کی مرضی سے 5 سال 10 سال کے بعد اللہ نے دے دیا. خوشی کا اظہار دل کے اندر کرنا جائز ہے کہ اللہ کی بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نواز دیا. اسی طریقے سے ایک انسان بہت بڑا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ نے اسے توفیق دی، وہ نماز روزہ کے پابند ہو گیا، تمام گناہوں کو چھوڑ دیا، تو وہ خوش ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے، میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے گناہوں سے بچا لیا اور میں صحیح راستے پہ آ گیا ہوں. اسی طریقے سے انسان کا غم کا احساس کرنا، گھر کے اندر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی کسی انسان کی ڈیتھ ہو جائے رشتے میں، گھر میں، تو فطری چیز ہے، نیچرل ہے، انسان غم کا احساس کرتا ہے اور یہ جائز بھی ہے. مگر اسی کو بار بار منانا یہ ناجائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کو صرف 2 موقع پر منانے کی اجازت دی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر رواه فی کتاب الصلاۃ. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کیا ہے. اس کے راوی خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلَعْبُونَ فِيهِمَا، وہاں کے لوگ 2 دن ان کے لیے ایسے تھے جس دن وہ کھیلتے تھے، کودتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا ما هذان اليومان، وہ 2 دن تمہارے لیے کون سے ہیں تم اس دن خوشیاں مناتے ہو؟ قالوا، ان لوگوں نے فرمایا كنا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ، ہمارے لیے 2 دن ایسا تھا زمانے جاہلیت میں، یعنی ایمان لانے سے پہلے ہم لوگ اس دن کے اندر خوشیاں مناتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے وہ 2 دن جس میں تم خوشیاں مناتے تھے اس سے بہتر تمہیں 2 دن دیا ہے، عطا کیا ہے، اس کے اندر تم خوشیاں منایا کرو. یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید کا دن اور بقرہ عید کا دن.
یہ 2 دن صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کی اجازت دی ہے، وہ بھی شریعت کے حد میں رہ کر۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان ان 2 دنوں کے علاوہ خوشیاں مناتا ہے تو وہ اللہ کی توہین کرتا ہے، کیونکہ یہ عید اور بقرہ عید کا دن اللہ نے دیا ہے۔ ان اللہ قد ابدلکم، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میسج کو بتایا ہے، تو جو ان دونوں دنوں کے علاوہ کسی اور دن خوشیاں مناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول کی توہین کی ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو دیا اس لیے اللہ کی توہین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس لیے رسول کی توہین۔ اگر جو شخص ان دونوں دنوں کے علاوہ کسی سال میں کسی تیسرے دن کو خوشی مناتا ہے، اب یہ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی یہ تیسری خوشی ہے 2 خوشی کے علاوہ۔ اب یہ غم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہو تو غم بھی منایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا وعن عائشہ وحفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 لیال الا على زوج۔ رواه مالک فی الموطا، اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موطا کے اندر روایت کیا۔ اس حدیث کے راویہ 2 ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں صرف عورت کا نام آپ نے لیا ہے، حالانکہ اس میں سب لوگ شامل ہیں، اس لیے کہ غم میں زیادہ ڈوبتی عورتیں ہیں اس لیے عورتوں کا نام لیا۔ لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، ان تحد علی میت فوق 3، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر شوق کرے، دکھ میں جائے یا غم منائے، الا علی زوج، سوائے اپنے شوہر کے۔ کسی عورت کا اگر شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت، وہ غم میں رہ سکتی ہے، اس کا پرسنل میٹر ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی بھی میت ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو 3 دن انسان غم میں رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے ہر سال اسی میت کو، اگر ہر سال اسی موت کے دن جس گھر میں جس دن کوئی شخص مرا ہوا ہے، اس کی وفات ہوئی ہے، دنیا سے گیا ہے، اس دن اگر وہ غم کو منانے لگے تو گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے جس کو رسول نے حکم دیا۔ اور ایک بات اہم جاننے کی یہ ضرورت ہے، امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سیرت نگار ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الروض الانف، عربی میں ہے۔ جو اسلام کی جو بہت گہری اور ڈیپ لیول کی باتیں ہیں وہ زیادہ تر عربی میں۔ الروض الانف اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے یا حق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، وہ اختلاف ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ سارے صحابہ موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن کو نوٹ کروا دیا، صحابہ نے سارے حدیث کو نوٹ کر دی، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے جانے کے بعد آپ کی وفات کا نوٹ کرنا یہ تو بہت آسان بات ہے، نوٹ کریں گے ہی۔ اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول، مگر آپ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ حافظ امام الدین سیرت النبی کے نام سے ایک اہم کتاب انہوں نے لکھی ہے جس کی تحقیق اور تخریج نظر ثانی ری چیک علامہ وقت کے بہت بڑے محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ پیدائش کے تعلق سے جتنی حدیثیں جتنی روایتیں پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب ضعیف، سب سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ صرف ایک روایت ہے جو کہ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ 8 تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوئی، 8 ربیع الاول، 12 صحیح سے ثابت نہیں۔ اچھا، کیوں ثابت نہیں؟ اس کی وجہ ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اسلام موجود نہیں، صحابہ موجود نہیں، اس وقت یہودیوں عیسائیوں کی جو روایتیں آئی ہیں اس کو جب ویریفائی کیا گیا تو وہ سند کے اعتبار سے صحیح روایتیں نہیں ملی۔
एक रिवायत मिली जो मोहत्ता इमाम मालिक के, उसमें 8 रबीउल अव्वल आपकी पैदाइश का दिन साबित होता है। और हमारे यहां मनाया क्या जाता है 12 रबीउल अव्वल, और 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफात कन्फर्म है, पैदाइश साबित नहीं है। और आइए देखते हैं कि आपकी पैदाइश 12 को कंफर्म नहीं, वफात कंफर्म है, मगर आज पूरे देश के अंदर और उससे जुड़े हुए कई देशों के अंदर उस 12 रबीउल अव्वल को जगह जगह पर जुलूसों के माध्यम से या नारों के माध्यम से या फिर लाइटिंग करके, मोमबत्तियां जला करके, और अभी आपने देखा कि जैसे ये महीने की शुरुआत हुई, वो जगह जगह घरों की सफाई वगैरह करके उस पे झंडे वगैरह लगा करके पूरे एहतमाम और तरीके से इस पैदाइश को सेलिब्रेट किया जाता है और मनाया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे आज इंसान ने अपने कदम को रख दिया है। कुरान के अंदर मौजूद है, सूरह हुजरात के अंदर, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 1 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। कि दुनिया के तमाम ईमान लाने वाले लोगों, तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे मत बढ़ जाओ। यानी अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम के करने का हुक्म दिया है वो काम करो, और जिस काम के करने से मना फरमा दिया है उस काम से रुक जाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है, इमाम अहमद इब्न हंबल ने इस रिवायत को रिवायत किया है। फरमाते हैं कि सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्युन नास खैरुन, कि कौन से लोग सबसे बेहतर हैं। फकाल, तो आपने फरमाया अना, सबसे बेहतर मेरा जमाना है। सुम्मल लज़ीना अलल अथरी, और उसके बाद जो मेरे साथ हैं यानी सहाबा, उनका जमाना है, और उसके बाद उन लोगों का जमाना है जो उनकी इत्तबा करने वाले हैं। सबसे पहले आपने फरमाया अना, मेरा जमाना, वल्लज़ीना माई, और उन लोगों का जमाना जो मेरे साथ हैं यानी मेरे बाद सहाबा का जमाना। सुम्मल लज़ीना अलल अथरी, उसके बाद उन लोगों का जमाना जो मेरे सहाबा की इत्तबा करते हैं, मेरे सहाबा के बाद आने वाले हैं, ताबई का जमाना। 3 जमाने को आपने सबसे बेहतर जमाना बताया, सबसे बेहतर मेरा जमाना, मेरे बाद मेरे सहाबा का, और उसके बाद ताबईन का। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा कअन्नहु रफ़ज़ मन बक़िया, उसके बाद के जितने जमाने हैं सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजेक्ट कर दिया कि इनकी बातों का एतबार नहीं किया जाएगा, इनको सबसे बेहतर जमाना नहीं माना जाएगा। 3 जमाने सबसे बेहतर हैं, और इन तीनों जमानों के अंदर आप इस्लामिक इतिहास को रिसर्च कर लीजिए, कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई एक शख्स या किसी जमात ने जश्न ईद मिलाद नबी को मनाया, कहीं नहीं मिलेगा, ना सहाबा के जमाने में ना ताबईन के जमाने में। 630 हिजरी के अंदर उस शख्स से वफात से पहले ये इस मामला का अंजाम दिया गया। और ऐसा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम में जो चीज मौजूद न हो उसको बिदात कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत लंबी एक रिवायत है, फरमाते हैं कि वन सहल इब्न सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हज़रत सहल इब्न सईद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, क्या सुना, इन्नी फरदतुकुम अलल हौज़ मन मर्रा अलैहा शरीबा व मन शरीबा लम यज़मा अबदन, कि जो कयामत के दिन मैं हौज़े कौसर पे मौजूद होऊंगा, मेरे दाएं जानिब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद होंगे, मेरे बाएं जानिब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद होंगे,
मैं जामे कौसर के सामने सबको आब कौसर पिलाने के लिए खड़ा होऊंगा। लाइन से धीरे धीरे करके सारी उम्मत आएगी और उस आब कौसर को पिएगी। मन मर्रा अलैया, जो मेरे पास से गुजरेगा शरीबा, उस शरबत को, उस आब कौसर को पी लेगा। वह मन शरीबा लम यजमा अब्दन, जो एक बार तो मेरे हाथ से जामे कौसर पी लेगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरिदन्ना अलैया अक़वामुन, फिर मेरे पास कुछ ऐसे इंसान लाए जाएंगे, आरिफुहुम व यारिफूनी, मैं उन्हें पहचान रहा हूंगा वो भी मुझे पहचान रहे होंगे। कुछ ऐसे शख्स को बुलाया जाएगा जिसको अल्लाह नबी फरमाते हैं मैं उनको पहचानूंगा और वो भी मुझे पहचानेंगे। सुम्मा युहाली बैनी व बैनहुम, और फिर मेरे और उनके दरमियान पर्दा हायल कर दिया जाएगा। अक़ूलु, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से कहूंगा इन्नहुम मिन्नी, वो तो मेरे ही कौम से हैं। फिर मेरे सामने पर्दा क्यों लगा दिया गया? उन्हें भी जामे कौसर पीने की इजाजत दे दी जाए। युकाल, तो कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदस बादका, ऐ नबी आप नहीं जानते कि आपके दुनिया से आने के बाद इन लोगों ने क्या नई नई चीजें दीन के अंदर इजाद कर दी है। आपको नहीं मालूम, आप जब दुनिया से चले आए थे तो इन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजों का इजाद कर दिया था जिसका आपने हुक्म नहीं दिया था, जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया था। इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, ऐ नबी आपको नहीं मालूम कि आप यहाँ आने के बाद दुनिया में इन लोगों ने नई नई बिदअतों का इजाद कर दिया था। फाकुलो, तो फिर मैं कहूंगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मैं कहूंगा सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, कि ऐसे लोगों को मेरे आंख के सामने से हटा दो। दीन में वो अमल जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म नहीं दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम के करने का हुक्म नहीं दिया, ऐसा अमल मरदूद अमल है और बिदअत है। ऐसे लोगों को जो कुरान और हदीस पे जो चीजें नहीं लिखी है वो अपनी मनमानी करते हैं तो वो बिदअत है, और ऐसा बिदअत करने वाले कल जामे कौसर पीने से भी महरूम हो जाए। आज आप देखिए अभी महीना शुरू हो गया, आपके पास अलग अलग तरीके की वीडियो आएंगी। एक वीडियो आया था इससे पहले कि वो केक बकायदे बना करके उस पर हैप्पी बर्थडे या रसूलुल्लाह लिख करके बकायदे उसे चाकू से काटा जा रहा है, रसूल लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने आजमत सहाबा के बारे में एक वाकया आपको सुनाया था, एक लाइन बोल कर बात खत्म करूंगा, वक्त हो गया है। ये वाकया सुनाया था आपको सुलह हुदैबिया के बारे में। सुलह हुदैबिया के बारे में जब आप गए थे सन 6 हिजरी के अंदर, और वहां पर जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का अफवाह उड़ा था, सब लोगों ने बैत किया था। ये बात आपके सामने आ चुकी है। तो इसमें सुलह हुआ था और आप लौट आए थे, आपने उमरा नहीं किया था, बाद में फिर सन 7 हिजरी में गए आपने उमरा किया। तो उसमें जो सुलह हुआ था तो कुछ एग्रीमेंट हुए थे, कुछ शराइत लिखे गए। तो सबसे पहले उसमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा गया। तो कुफ्फारे मक्का ने कहा कि मैं अल्लाह को तो जानता हूं, ये रहमान और रहीम नहीं जानता, इसे काटो। अब सहाबा अपने हाथों से रहमान रहीम कैसे काटे? मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत देकर भेजा था। उन्होंने कहा इस वक्त हमारे हाथ दबे हैं, हिकमत का तकाजा यही है कि कोई बात नहीं, काट दो। मजबूरन उसे काट दिया गया, सिर्फ बिस्मिल्लाह लिखा गया खत पे, उस एग्रीमेंट पे। उसके बाद जब लिखने के बाद लास्ट में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया कि खत जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बीच और कुफार के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, उनका नाम लिखा गया। तो कुफार ने कहा कि मैं तो मोहम्मद को जानता हूं, रसूल को काट दो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा कि मुझसे ये रसूल लफ्ज कैसे काट दूं, ये मुझसे हो ही नहीं सकता। हालांकि वहां दिल से कोई काटने की बात नहीं हो रही है, एक एग्रीमेंट हो रहा है और कुफार सामने है, मजबूरी है, काटा जा सकता था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला खड़े हो गए, कहा अल्लाह के नबी मुझसे ये नहीं होगा कि मैं रसूल लफ्ज को काट दूं। आपने कहा काट दो, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, अभी हम कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं काट सकता, मगर आज केक पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख करके छुरियों से काटा जा रहा है। मेरे भाइयों, कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा इस्लाम है? कौन सा तरीका है? ये कहां से आ गया? वक्त हो गया है, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बाकी बातें आपको अगले खुतबे में इंशाअल्लाह आएंगी। या अल्लाह आलमीन हमें तो इस बात की तौफीक दे कि हम सही तौर पर कुरान और हदीस को समझ सके और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयतिल हकीम तआला जवाब मलिकुम व रहीम।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وله يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزكى وأتم وأحم وأكبر. الله يعلم ما تصنعون.